السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیریت میں ایک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم آپ کو ایک مورل اسٹوری سنائیں گے۔ کہانی کا نام ہے روشن چراغ۔ کچھ لوگ اپنے اخلاق اور اچھے کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے لیے روشن چراغ بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے بچے کی سچی کہانی ہے جس کی اپنی دنیا تو اندھیر تھی، مگر اس نے روشن چراغ بن کر دوسروں کی زندگیوں میں اجالے بکھیر دیے۔ تو چلیے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور انصاف کرنے والا ہے۔ وہ اگر انسان کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کوئی ایسی صلاحیت عطا کر دیتا ہے جس سے نہ صرف وہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے یا خود فائدہ حاصل کر سکتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کی بھلائی اور فلاح کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لوئی بریل ایک ایسا ہی شخص تھا جس کی اپنی بینائی تو چلی گئی تھی، مگر وہ نابینا افراد کی زندگی روشن کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ آئیے لوئی بریل کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ میں 4 جنوری 1809 کو فرانس کے ایک گاؤں کوکورے میں پیدا ہوا۔ میرے والد چمڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ جب میں 3 سال کا تھا تو ایک دن میں اپنے والد کے کارخانے میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ والد صاحب نے ایک بڑی سی کیل کو ہتھوڑے سے ٹھوکا تو میں بھی ان کی نقل میں ایسا کرنے لگا۔ اچانک وہ کیل اچھلی اور میری آنکھ میں جا گھسی۔ تکلیف کی شدت سے میں بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی مگر میری آنکھ نہ بچا سکے۔ کچھ عرصے بعد میری دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی اور میں مکمل طور پر نابینا ہو گیا۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ ہر بات بھولتا جا رہا تھا کہ شکلیں کیسی ہوتی ہیں، رنگ کیسے ہوتے ہیں۔ میں ایک جھڑی کی مدد سے گھر میں گھومتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں گھر سے باہر بھی چلا جاتا تھا۔ شروع میں بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی چاہتا تھا، مگر اکثر کھیل ایسے ہوتے تھے جن میں بچوں کا ساتھ نہ دے پاتا، لہٰذا بچے مجھے تنہا چھوڑ کر اپنے کھیل میں مصروف ہو جاتے۔ ایسے موقع پر میں بالکل تنہا اور اداس ہو جاتا۔ بڑے لوگ مجھے دیکھتے تو پیار کرتے اور میری حالت پر ترس کھاتے۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ کوئی میری حالت پر ترس کھائے۔ پھر ایک دن ایک گاؤں کے پادری صاحب ہمارے گھر آئے اور انہوں نے میرے والد کو بتایا کہ پیرس میں ایک ایسا اسکول ہے جہاں اندھے بچے پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے اس اسکول میں پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو میں فوراً راضی ہو گیا، یعنی کہ میں نے ہاں میں جواب دے دیا۔ یہ اسکول نابینا افراد کا پہلا اسکول تھا۔ اس اسکول میں پڑھنے لکھنے کے علاوہ نابینا بچوں کو مختلف ہنر اور فنون بھی سکھائے جاتے تھے۔ اس طرح جب یہ نابینا بچے اسکول سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے تو عملی دنیا میں انہیں ٹھوکریں کھانا نہ پڑتی تھیں اور وہ دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنی کفالت خود کر سکتے تھے۔ میں جب اسکول گیا تو میری عمر 10 برس تھی۔ شروع میں میرا دل نہ لگا، پھر گوتھم میرا بہت اچھا دوست بن گیا۔ مجھے اس کا اور اس جیسے دوسرے بچوں کا ساتھ اچھا لگنے لگا اور اب میں خوب دل لگا کر پڑھنے لگا۔ یہاں ہم جیسے بچوں کے لیے خصوصی کتابیں ہوتی تھیں جن کے صفحے کاغذ کے بجائے کارڈ بورڈ کے ہوتے تھے اور ان پر الفاظ ابھرے ہوئے ہوتے تھے۔ میں نے بہت جلد پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ اس کے علاوہ کئی اور ہنر بھی سیکھے۔ اب میں اپنے کپڑے بھی خود ہی سی لیا کرتا تھا۔ اسی طرح 3 برس گزر گئے، یعنی کہ 3 سال گزر گئے۔ ایک بار فرانسیسی فوج کا ایک افسر اسکول کے معائنے کے لیے آیا۔ ان کے کپتان نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا تھا جس کے ذریعے فوج کے سپاہی جو سرحدوں پر اپنے فرائض کی انجام دہی پر مامور ہوتے تھے، ایک دوسرے کو پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ چونکہ ان جگہوں پر اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے اس نئے طریقے کے ذریعے سپاہی چھو کر پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ اسکول کی پرنسپل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ طریقہ نابینا طالب علموں کے لیے استعمال کیا جائے گا، مگر زیادہ تر طلباء کو یہ طریقہ بہت مشکل لگا۔ میں نے بھی اپنے طور پر اس طریقے میں بھرپور دلچسپی لی۔ فرصت کے اوقات میں اسی طریقے کو مزید بہتر بنانے کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا تھا اور اکثر بچے جب رات کو سو جاتے تھے مگر میں جاگتا رہتا تھا۔
اور اس طریقے کی مسلسل مشق کرتا رہتا تھا۔ اس مشکل اور صبر آزما کام میں گوتھم بھی میری مدد اور حوصلہ افزائی کیا کرتا تھا۔ کام مشکل اور تھکا دینے والا تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل ہمت سے کام لیا۔ آخر کار 1824 میں نے اس طریقے کو اور بہتر بنا کر نابینا افراد کے پڑھنے کے قابل بنا دیا۔ اس وقت میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ یہ طریقہ خاصا سادہ تھا۔ اس میں نقطوں کا استعمال کیا گیا تھا اور یہ نقطے بڑے بڑے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے تھے اور انہیں انگلیوں کے ہلکے سے دباؤ سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ان 6 نقطوں کو میں نے مختلف طریقوں سے ترتیب دیا تھا۔ ہر خاص ترتیب کسی حرف کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ مثلاً حرف اے کے لیے 1 نقطہ، حرف بی کے لیے 2 نقطے اور اسی طرح دوسرے حروف کے لیے بھی نقطوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ نقطوں کی تعداد کے علاوہ ان کی ترتیب بھی پیش نظر رکھی گئی تھی۔ اس طریقے کا امتحان لینے کے لیے میرے استادوں نے ایک عبارت بدل کر مجھ سے لکھوائی۔ میں نے اسی طرح نقطے بنائے اور پوری عبارت فر سنا دی۔ اس میں نے ایک بھی غلطی نہ کی۔ اب ہر شخص حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی اسکول میں پڑھاؤں گا۔ میرے ایجاد کردہ نظام کا نام بھی بریل پڑ گیا۔ پھر اسے دوسرے اسکولوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ لوئی بریل کا انتقال 6 جنوری 1852 کو ہوا، مگر اس کا نام اور اس کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نابینا افراد کی زندگی میں علم کی روشنی کرنے والا یہ چراغ ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ روشن رہے گا۔ تو امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ہمیں ہمیشہ دوسروں کی بھلائی اور ان کی آسانیوں کے لیے مستقل کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا نام اور کام ہمیشہ زندہ رہے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔